Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میری یونیورسٹی میں عربی اور چائنیز پڑھائیں گے تو میں چاہ رہا تھا کہ عربی لوں تاکہ قرآن مجید میں آسانی ہو، مگر قرآن کی عربی اور بولے والی عربی میں فرق ہے، اس میں آپ بتائیں۔ دیکھو، قرآنک عربک سیکھنے کے لیے میرے چینل پہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ قرآن کی تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ شروع کے 8 لیکچر سنیں گے تو اس میں عربی گرامر ہے، اتنی گرامر جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، اور پھر اس گرامر کو سیکھنے کے بعد جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا تو انشاءاللہ قرآنک عربی آپ کو آ جائے گی۔ جب امام نماز میں تلاوت کرے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، بہت کئی سال تجربوں کا ٹیچنگ کا نچوڑ ہے وہ۔ میں نے عربی بہت پڑھائی ہے، مدرسوں میں پڑھائی ہے، عربی گرامر پڑھائی ہے، عربی کتابیں پڑھائی ہیں، پھر تفسیر پڑھائی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ایک عوام کے لیے نا ایک پورا یوں سمجھیں کہ ایک تجربے کے بعد وہ سلیبس آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کچھ چیزیں کتاب ریٹن فارم میں آتی نہیں ہیں وہ، تو وہ آپ اگر سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ قرآن آپ کا حل ہو جائے گا مسئلہ۔ باقی جو عربی بول رہے ہیں اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے، اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، زبانیں تو جتنی آئیں اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو پھر اس زبان کو ترجیح دینی چاہیے جس میں فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو اس میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اردو زبان کے بعد انگلش کو ترجیح دو، وہ بین الاقوامی زبان ہے، دنیا میں ہر جگہ کا۔ آپ امریکہ میں چائنیز سے ملاقات کرو گے وہ بھی آپ کے ساتھ انگلش میں بات کرنے کی کوشش کرے گا، اسے اپنے ملک میں چائنیز بولتا ہے، باہر جا کے وہ بھی انگلش بولنے پر کیا ہے۔ جیسے پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ نہیں چل سکتے۔ ایبٹ آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں، میں نے وہاں دیکھا ہے، میٹنگ ہوتی ہے نا ایبٹ آباد میں، ہم بھی گئے، مجلس ہوئی، ایک آدمی سرائیکی زبان بولنے والا بیٹھا ہے، ایک پشتو بولنے والا بیٹھا ہے، ایک ہند کو بولنے والا بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر گلگتی بولنے والا، ایک چترالی بولنے والا، ایک ادھر پنجابی بولنے والا، وہاں مختلف، تو سب آپس میں کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ اردو۔ اب ان میں سے کسی کو اگر اردو نہیں آئے گی تو اس کا رشتہ ان تمام قوموں سے ختم، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پاکستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں، انڈیا بھی، ہندی اردو الگ الگ زبانیں نہیں ہیں، ٹوپی ڈرامہ ہے، خام خواہ میں رسم الخط چینج کر کے اس کو ہندی کا نام دے دیا۔ یہ صرف اس لیے کہ اردو دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس کو توڑنے کے لیے نا، اس کو چھوٹی زبان بنانے کے لیے ہندی کو الگ کیا، اردو کو الگ کیا، ورنہ یہ ایک ہی زبان ہے، ہندی بھی اور اردو بھی، کیونکہ زبان کی پہچان گرامر سے ہوتی ہے۔ وکیبس تو ہر زبان میں، ہر یہاں اردو میں کچھ الفاظ مختلف ہوں گے، وہاں کی اردو میں کچھ، تو گرامر جو ہے نا، دیکھو ہندی میں کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کو کیا بولیں گے، یہ کیا ہے، اردو میں کیا بولیں گے، یہ کیا ہے۔ لکھنے میں وہ سنسکرت رسم الخط ہے، یہ عربی رسم الخط ہے۔ تو گورے نے بڑی ہوشیاری کی ہے کہ دونوں زبانوں، یہ گورے نے کی ہے یا انڈیا نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے، کہ دو اتنی بڑی زبان تھی کہ ہندی اور اردو ایک ہی زبان ہے، تو اب یہ انگلش کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہوتی، کیونکہ چائنا سے زیادہ آبادی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور برما، ان 4 ملکوں کو ملاؤ گے تو یہ آبادی چائنا سے بڑھ کر، ان 4 ملکوں میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے سمجھی جاتی ہے۔ میرے جتنے لسنر انڈیا میں ہیں اتنے پاکستان میں نہیں ہیں، اس کا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں نا ہماری زبان، حالانکہ وہ تو ہندی بولتے ہیں، ہم تو بیان اردو میں کرتے ہیں، تو یا تو وہ ہندی نہیں وہ اردو بول رہے ہیں، یا ہم اردو نہیں بلکہ ہم ہندی میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم بھی ہندی بول رہے ہیں، وہ بھی ہندی سن رہے ہیں، ہم بھی اردو بول رہے ہیں، وہ بھی اردو سن رہے ہیں، تو یہ ایک ہی زبان ہے، بلا وجہ نام کیا کر دیے ان کے، چینج کر دیے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور یہ انگلش کے بعد دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے، کیونکہ چائنا دوسری بڑی، یعنی آبادی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، آبادی کے لحاظ سے، اور سمجھی جانے والی زبانوں میں بھی انگلش کے بعد سب سے بڑی زبان ہے، کیونکہ دنیا کے ہر خطے میں اردو سمجھی جاتی ہے۔ ایک آدمی اتنا حیران ہوا، میرا ایک دفعہ اپنا موبائل فون سننا شروع کیا، ادھر سویڈن سے فون آ رہا ہے، ادھر ناروے سے فون آ رہا ہے، ادھر جاپان سے آ رہا ہے، ادھر انڈیا سے آ رہا ہے، ادھر انڈا موڑ سے آ رہا ہے، ایک فون لانڈی سے آ رہا ہے، کہتے یار کہاں کہاں؟ میں نے کہا بھائی اردو اسپیکنگ دنیا میں ہر جگہ ہے، اس کا مطلب حجم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اردو کا، تو اردو کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ افسوس کی بات ہے ہمیں اپنی زبان ہلکی لگتی ہے، حالانکہ یہ ہلکی ہے نہیں، اور یہ تو حجم کے اعتبار سے اس کی بہت بڑی،
اور خاندانی اعتبار سے اردو کتنی عظیم زبان ہے، اس پر تو 6 گھنٹے کا بیان بھی کم ہے کہ تہذیب کیسے سکھاتی ہے اردو آپ کو، بڑے چھوٹے کا ادب کیسے سکھاتی ہے، اس میں تہذیب کتنی ہے، آپ کے خاندانی ہونے کا ثبوت ہے اردو. تمیز سے اردو بول لو آپ. وہ بول نہیں رہے نا، ماموں گالیاں دے رہے ہیں آج کل ماحول ایسا بنا دی. تو وہ میں اس پر تمیز، اردو میں تمیز کتنی ہے، تہذیب، ادب کتنا ہے، بلاغت کتنی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تبھی اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں، عربی اور اردو کے ہوتے ہیں. اور کسی بڑی زبان کے آپ نے مشاعرے، آپ نے کبھی سنا گوروں کا مشاعرانہ کلام آیا ہے، شاعرانہ کلام آیا ہے ہی نہیں. گانے ہوتے ہیں ان کے، اس میں ٹشن ٹشن ہوگا تھوڑا بہت، ختم. ادب شروع ہوا، وہیں سے بے ادبی شروع. اردو ادب ہے بھائی. شاعروں کو سنا کرو، انڈیا کے شاعروں کو. کیا راحت اندوری کو سنا ہے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. کیا شاعری ہے بھائی. مرزا غالب کی شاعری سنو، تھوڑی مشکل ہو گئی ہے اب. علامہ اقبال کی شاعری سنو. کیا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جو شاہین کا بچہ گدھوں میں پل کے بڑا ہوا، اسے کیا پتا کہ شاہین کی پرواز کیا ہوتی ہے. اس کو انگلش میں بتاؤ اور یہ گورے خود معترف ہیں. میں نے ایک ایسے آدمی سے سنا جو امریکہ میں کئی سال انہوں نے گزارے، پورا امریکہ گھومے. کہتے ہیں جن گوروں نے اردو سیکھی ہے نا، وہ کہتے ہیں جو ادب تمیز اردو میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے. انگلش کی اپنی ایک ڈیسنٹ زبان ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے آدمی، الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں اس کے تو، اور بین الاقوامی زبان ہے. پاکستان میں، بر صغیر میں، برما، بنگلہ دیش، ان پورے زبانوں میں جوڑ کا کام اردو دیتی ہے. لیکن دنیا میں جوڑ کا کام کون سی زبان دے گی؟ انگلش. تو اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اردو کے بعد سب سے پہلے آپ نے کس زبان کو فوکس کرنا؟ انگلش. وہ آ جائے پھر چائنیز، جاپانی، فرانسیسی اور باقی بہت ساری زبانیں، جو مرضی سیکھو، میدان کھلا ہے. پھر آپ کا ہدف کیا ہے؟ وہ آپ نے کیا چائنا میں جا کے کیا، معاذ اللہ نہ کرے کتے متے تو نہیں کھانے آپ نے، خدا نخواستہ. اگر ان کو ترغیب دینی ہے کتے کھانا چھوڑ دو، تو چائنیز آپ کو سیکھنی پڑے گی. یا ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو ایک الگ بات. یہاں چائنیز نے اردو سیکھی، ایسی خاندانی اردو بولتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں یار. ایک چائنیز ہے میرا جاننے والا، ادھر صدر میں بیٹھتا ہے، ایسی اردو بولتا ہے، آدمی کہتا ہے بھائی تو یار کمال ہے یار. کھاتا وہی ہے، عجیب عجیب سے کیکڑے پکڑے، پتہ نہیں کیا کھا رہا ہوگا بیٹھ. میں نے کہا حرکتیں اردو والی نہیں، حرکتیں اردو والی. پینٹ کرنے کے بعد میں نے اپنے اوپر پینٹ کو صاف کیا. دیکھو پینٹ، آئل پینٹ جو ہاتھ پہ لگا رہ جاتا ہے اس سے وضو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا. اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اسے آئل پینٹ اتار کے اس جگہ کو دھو کے نماز لوٹانی پڑے گی، اس کو تھینر سے اتاریں. یہ اس کا ٹاپک میں نے چھوڑ دیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خاندان میں 3 ہفتے میں 3 وفات ہوئی ہیں، جو کہ ایک ہی گھر میں تھے. تینوں اور ان کے گھر والوں نے جب الگ الگ جگہوں سے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا آپ کی بہو نے کروایا تھا. ایک گھر میں 3 موتیں ہوئی ہیں اور جب پتہ کروایا تو سب نے یہی کہا کہ بہو نے کروایا. سب الو کے پٹھے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، خاندانوں میں لڑائی ڈلوا رہے ہیں. ان کے باپ کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ کس نے کیا کروایا. گھروں میں 3 موتیں ہوں، 4 موتیں ہوں، یہ نارمل ہے، ہو جاتی ہیں. بعض اب ایک آدمی مرتا ہے تو غم میں دوسرا بھی پیچھے آ جاتا ہے، تیسرا کہتا ہے چلو پھر میں بھی آ رہا ہوں. میاں بیوی میں بعض بہت محبت ہوتی ہے، میاں مر جاتا ہے، اب عورت یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے ہی مارا ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہے چلو. تو یہ نارمل ہے. بعض دفعہ یہ کورونا جو وبا آئی ہوئی ہے نا، اس سے بھی گھروں میں بعض دفعہ 3 4 موتیں ہوئی ہیں. اب لوگ مانتے نہیں ہیں کہ کرونا سے مرا ہے یہ، کیونکہ کرونا کا اثر سے کبھی اٹیک ہو رہا ہے. اب راحت اندھوری کو کرونا تھا، پتہ ہے آپ کو، حالانکہ وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کرونا سے نہیں ہوا. بھائی کرونا کی وجہ سے اٹیک ہو گیا نا. کرونا کا جو وائرس ہے یہ تو دل پہ بھی حملہ کرتا ہے. تو جس کو پہلے سے بیماری ہے، وہ شوگر کی بیماری میں نے خود دیکھا ہے، ایک صاحب کرونا کے مریض تھے، شوگر سے انتقال ہوا، لیکن اس شوگر کے پیچھے کیا تھی؟ کرونا کی وبا تھی. تو جو پہلے سے جس میں کوئی ڈیزیزز ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں ان پہ کرونا کا اٹیک ہوتا ہے. لیکن کرونا ایسا ہوشیار ہے کہ وہ مار دیتا ہے، مگر اپنے ذمے میں کیس نہیں لیتا. وہ کہتا ہے دیکھو تو اٹیک سے مرا ہے، یہ تو شوگر سے مرا ہے، یہ تو فلاں بیماری سے مرا ہے، اس کو تو پہلے سے ٹی بی تھی. تو یہ کرونا، اسے تو ٹھکنا بدماش ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا بھی آسان کام نہیں ہے، لوگ مان نہیں رہے. تو راحت اندھوری کے ساتھ بھی بڑے بڑے علماء کورونا سے انتقال ہوا، لیکن ان کے مریدین مان نہیں رہے کہ کرونا سے انتقال ہوا ہے، حالانکہ ان کی ہسٹری کے پیچھے وہ کرونا پازیٹیو تھا ان کا. اور وہ تو جو دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا،
ان پہ کورونا کا اٹیک بہت, کورونا ان سے ہارٹ اٹیک کرواتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ ہارٹ اٹیک سے کرتا ہے. تو یہ بعض دفعہ گھروں میں ایک کو ہوا, دوسرے کو, تیسرے کو, 2 3 جنازے بھی گھروں میں ہوئے ہیں اس سے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ٹیسٹ تو لوگ کروا نہیں رہے ہیں, تو وہ پھر وہی ہوتا ہے کورونا کی. اور پھر کورونا کی علامتیں مختلف ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کو بیماری ہوئی, وہ ایک دم سے 1 ہفتے کا ان کی یادداشت چلی گئی عجیب بھی, حالانکہ زندگی میں کبھی ان کو ایسا نہیں ہوا, بالکل ایب نارمل ہو گئے وہ, 1 ہفتے کے بعد بالکل فٹ فاٹ ہو گئے. تو بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بات کا, انہوں نے ٹیسٹ تو نہیں کروایا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ میں کورونا کا اٹیک ہوا تھا, اور وہ 2-4 تھپیڑ لگا کے نکل لیا. تو وہ ہے نا, وہ تو بدماش ہے, وہ کسی پہ بھی کسی طرح سے اثر ہوتا ہے, کسی کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کسی کو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ چل رہا ہے. تو یہ وبا سے دعا کرے اللہ جلدی جان چھڑائے. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں موت کا ریشو اس میں بہت کم ہے. لیکن ایک گھر میں 3 جنازے میں نے خود دیکھے ہیں. اسی محلے میں ایک گھر میں 3 جوان موتیں ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے, اسی محلے میں ہوئی ہیں. میں نے خود جوان لڑکوں کے جنازے پڑھائے جن کا کورونا سے انتقال ہوا ہے. تو پھر بھی ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ریشو موت کا بہت کم ہے, بچنے والے الحمدللہ زیادہ ہیں. لیکن عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں, وہ بلا وجہ بہو کی بدگمانی آپ کے دل میں پھیلائیں گے. معصوم عورت ہوگی, اس پہ جب بھی آپ کی 2 بیویاں ہیں نا, آپ عامل سے پوچھو گے نا, ایک بیمار ہوگی تو عامل کہے گا سوکن نے کروایا ہے یہ, اور لوگ یقین کر لیتے ہیں. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں. بے گناہ بہو ہے بیچاری, اس کو خام خواہ میں بدنام نہ کریں, اور یہ عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ گھروں میں لڑوانے کے علاوہ ان کا کوئی کام. اور یہ یاد رکھو, جن مسلط ہو جاتا ہے بعض وہ بولتا ہے اس نے کروایا ہے, پھر بھی نہیں ہوتا, وہ جھوٹ بولتا ہے. بہت لمبا بیان ہو گیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. آئندہ تھوڑا اس کو مختصر کر دیں گے دورانیے کو, میں خود بھی تھک جاتا ہوں یار.